شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً واقع ہونے والی، یقیناً واقع ہونے والی کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم یقیناً واقع ہونے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا، تو بہرحال قوم سمود تو خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور رہے قوم عاد تو وہ ہلاک کیے گئے ایسی تیز آندھی سے جو انتہائی سرد اور بے قابو تھی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلط رکھا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ پس اے مخاطب، اگر تو اس وقت موجود ہوتا تو دیکھتا کہ وہ لوگ وہاں اس طرح گرے ہوئے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں کے لوگوں نے بھی بڑی خطائیں کی تھیں، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کر دیا کشتی میں، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر کہے گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ بے شک مجھے میرا حساب ملنا ہے۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی شان جنت میں، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم آگے بھیج چکے ہو گزشتہ زندگی کے ایام میں۔ اور رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرے کچھ بھی کام نہ آیا میرا مال، میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور اسے گلے میں طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تو آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے پیپ کے، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن یقیناً ایک معزز رسول کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر بالفرض وہ کوئی بات گھڑ کر ہم پر کہہ دیتے تو یقیناً ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔
اور بے شک یہ قرآن یقینی حق ہے۔ تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔